بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ حضرت مسیح امتی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا اور وہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے آیا اور رات کا وقت تھا اور محل کے کمرے سے بادشاہ اور اس کی بیوی کی گفتگو کی آوازیں آ رہی تھی تو وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ کہ ایسا کرنا بھی چوری ہے اور وہ چور چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ اس نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے انسان سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو۔ میں میری بچی کی شادی اور کسی سے نہیں کروں گا۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں ہی کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ساتھ ہی اپنی بیٹی کی شادی کر لے، اور اس کے دل میں حرص پیدا ہو گئی اور وہ چوری بھول گیا اور گھر جا کر سوچنے لگا کہ کس طرح میں اس کام میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ تو ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے اور اس مسجد میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو بادشاہ کے پاس خبر پہنچے گی کہ کوئی آدمی ایسا متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہی انتہا میرے پہ پڑ جائے تو بادشاہ کی بیٹی سے میری شادی ہو جائے گی۔ یہ اس کا ایک حقیر اور ناپاک مقصد تھا کہ جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا، اور اس نے اپنے خیال کے مطابق بزرگانہ لباس اختیار کر کے اور اس مسجد میں جا کر نمازوں پہ نماز اور ذکر و اذکار اور تلاوت شروع کر دی۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں میں شہرت بڑھتی گئی کہ اللہ کا کوئی ولی یہاں آ گیا ہے جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کی طرف لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بادشاہ تک بھی خبر پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، نوجوان ہے لیکن عبادت میں لاجواب ہے، تقوی اور پرہیزگار ہے۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو بادشاہ نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر شروع کر دیا کہ شہزادی کے متعلق جو سوچا تھا تو اچھا ہوگا کہ اس کے لیے اسی کا انتخاب کر لیا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے کے بارے میں وزیر کو بھیجا تو وزیر اس مسجد میں چور کے پاس پہنچا تو اس نے باادب اس سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا ہی متقی اور پرہیزگار ہو اور اللہ والا ہو، اور وہ ایسے ہی انسان کے تلاش میں تھے۔ اب نظر انتخاب آپ پر رک گئی ہے، لہٰذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ اگر آپ اس کے لیے تیار ہو تو فرمائیے۔ یہ شخص دراصل جو اسی آرزو کے لیے اور تمنا میں آ کر یہاں بیٹھا تھا، وہ کچھ دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہو گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ آج جو پیغام آپ لے کر آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ آخر کار کیوں منظور نہیں ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں،
کہ میں اصل میں ایک چور تھا، کہ ایک مرتبہ میں بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ پھر جو کچھ ہوا اس کو مکمل واقعہ سنایا، اور مکمل سنانے کے بعد چور نے کہا کہ میں نے یہ سب کچھ چوری کے ارادے سے کیا تھا، لیکن جب میں یہاں پر آ کر بیٹھ گیا تو خدا نے مجھے اپنا لیا ہے، اب بس اس کے بعد مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو لہٰذا اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔